المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، شورائے اسلام، دانشوران قوم ملت، کلمہ شریک بھائیوں، عزت دار ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور ہم پر بے پناہ احسان عظیم فرمایا. مطلوب کائنات، محبوب کائنات، مقصود کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا. بزرگوں، کلمہ شریک بھائیوں، عزت دار ماں و بہنوں، ایک بار حصول برکت کے لیے ہم سب سچے دل سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی، نوجوانان برہم پور، جن لوگوں کی خدمت، جن لوگوں کی محنت، انتھک کوشش اور یہ نتیجہ آپ کے ہم سب کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرماوے. بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 متفرق آیت پڑھی ہے. اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ایک بات یہ سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. جس طرح ہمارا جسم بیمار پڑتا ہے ویسے ہی ہماری روح بیمار پڑتی ہے. جسم بیمار پڑتا ہے، اس کو دوا مل جاتی ہے، اس کو غذا مل جاتی ہے، لیکن ہماری روح بیمار پڑ رہی ہے، پڑ گئی ہے. کتنوں کی روح مر بھی چکی ہے، زندہ لاش کھڑا ہے، پر اسے احساس تک نہیں اور اس کا وہ علاج کراتے بھی نہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، دعا کرو اللہ تعالی حضرت کی قبر مبارک پر کروڑ رحمت نازل فرماوے. پورا مجمع کہیں آمین. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت نے ان سے یہ پوچھا، آپ کی توجہ ادھر، کوئی بات نہیں چچا، آپ کی توجہ ادھر، آپ ادھر دیکھیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے ان کے مرید کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے. آپ نے نام سنا حکیم الامت کا؟ آج دنیا سب سے زیادہ خصوصاً باطل طاقتیں، فسطائی طاقتیں، ایسی طاقت جس طاقت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں جن کا دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے،
شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بدعت و خرافات میں جن کی زندگی لت پت ہوا کرتی ہے، وہ لوگ حکیم الامت کو سب سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں۔ اور جن کے احسان کی اگر میں بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ذہن عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف عطا فرمایا تھا کہ شاید کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں جس شعبے میں آپ کی تالیفات اور آپ کی تصنیفات نہ ہو، چاہے جس شکل میں آپ دیکھو گے عورتوں کے مسئلہ مسائل پر، ان کے باریک مسئلے پر کھول کھول کر کس طرح سے بہشتی زیور جیسی قیمتی کتاب لکھ کر کوئی حضرت فاطمہ کی کنیزاؤں کو زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات فراہم فرمایا، وہ ذات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی ہے۔ یہیں پر بس نہیں، حضرت کی بے شمار کتابوں میں ایک کتاب حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں، میں جب خود افتتاح کر رہا تھا، الحیلۃ الناجزہ ایک ایسی کتاب حضرت نے مرتب فرمائی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے جملے کو اور احادیث کے مفہوم کو اگر مطابقت نہ ہو رہی ہو تو کیسے مطابقت کی جاتی ہے اور مسئلے کیسے اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ شعور فقہ حنفی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ذہن اگر عطا فرمایا تھا، خود مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کئی جگہ پہ اپنی کئی کتاب میں، اپنے کئی قلم میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو حکیم الامت کا خطاب یوں ہی نہیں مل گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کمال کی صلاحیت بخشی تھی۔ بے شمار لوگوں کے دل و دماغ کو انہوں نے باقاعدہ پڑھا تھا، پھر ان کو دماغ کا علاج بتایا تھا، نفسانی علاج بتائے تھے، روحانی علاج بتائے تھے۔ ایسے ہی حکیم الامت کا خطاب نہیں ملا تھا۔ آج بدقسمتی ہماری اور آپ کی کہ حکیم الامت کو اکثر و بیشتر لوگ جانتے تک نہیں ہے، جبکہ انہی کے رسالے پڑھتے ہیں، انہی کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ قیمتی کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے نہ دیے ہوتے تو ہم میں اور تم میں شاید اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھ نہ پاتے کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ اگر میں آپ کو مثال دینے پہ لگوں تو یقین جانو کہ بات اسی پہ مکمل ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے، حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم صبح کا ناشتہ کر کے آئے کہ نہیں آئے؟ ان کے مرید نے کہا حضرت میں صبح کا ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ صبح کے ناشتے میں تم نے کیا کیا؟ ان کے مرید نے کہا حضرت حلوہ پراٹھے کھا کے آیا ہوں، چائے پی کے آیا ہوں۔ حضرت نے کہا یہ تو جسم کا ناشتہ ہوا، اچھی بات ہے، جسم کو پوری دنیا ناشتہ کراتی ہے، میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنی روح کو ناشتہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ اب ان کے مرید پریشان ہو گئے کہ جسم کو ناشتہ کرانا، جسم کو کھانا کھلانا، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، پیٹ میں بھوک کی شدت تڑپاتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، لیکن روح کو کیسی غذا ملنی چاہیے، روح کو کیسے کھانا دیا جانا چاہیے اور روح کو کیسے بھوک لگتی ہے؟ تب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے مرید کے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ آپ سب دل کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا سکتے ہو، اس مجمع میں ابھی آئے ہو آپ کا دل اور آپ کا ایمان اس وقت آپ کے ایمان کے لیول بڑھ رہے ہیں، ایمان کا کرنٹ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ایسی مجلس میں شرکت کیے ہو، آپ ایک ایسی محفل میں شرکت کرنے آئے ہو جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے۔ ظاہر ہے جب کسی چیز کی نسبت لگ جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت اور وقت بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایسا ہی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ دیکھو جس طرح جسم بیمار پڑتا ہے اور جسم کو علاج و معالجہ کی ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے، ویسے ہی روح بیمار پڑتی ہے اور اس کو بھی علاج و معالجہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمہارے جسم کو بخار لگ جائے تم کیا کرتے ہو؟ دوائیاں تجویز کرتے ہو، بلڈ ٹیسٹ کراتے ہو، کراتے کہ نہیں کراتے؟ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کلمہ شریک بھائیوں، عزت دار ماں بہنوں، آج میرا اور آپ کا اگر روح کا جائزہ
جائزہ لیا جائے، اگر ہمارا اور آپ کے دل کے جائزے لیے جائے تو مجھے لگتا ہے ہم میں سے اور آپ میں سے 99% لوگوں کی روح اس وقت بیمار ہے، ہمارا دل بیمار ہے، کچھ لوگوں کا ضمیر تو سڑ چکا ہے، کچھ لوگوں کا ضمیر تو مر چکا ہے، وہ زندہ لاش کی طرح کھڑے ہیں، برائیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں، خود برائی کرتا ہے اور برائیوں میں ان کی زندگی لت پت ہے، لیکن ان کو وہ برائی نہیں لگتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب کوئی انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ لگتا ہے، پھر وہ اور بڑا گناہ کرتا ہے تو تھوڑا اور لگتا ہے، ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے مثال دی کہ جس طرح جسم کو تھوڑی سی بیمار لاحق ہو جائے اور آدمی فکر مند ہوتا ہے اور فکر مندی کے ساتھ علاج کراتا ہے، اگر علاج نہیں کرائے گا تو پھر بیماری بڑھ جائے گی، مہلک امراض لاحق ہو سکتے ہیں، ویسے ہی تمہاری اور ہماری روح بیمار جب تھوڑی سی ہوتی ہے، ہلکی بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو فوراً علاج کرانا چاہیے۔ اب ان کے مرید پریشان ہو گئے کہ حضرت سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ ہم اپنی روح کو ناشتہ کیا کرائیں اور ناشتہ کیسے کرائیں اور ناشتہ کس وقت کرائیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا تم نے صبح تمہاری آنکھ کھلی، مؤذن کی آواز تمہارے کانوں تک ٹکرائی، کہا کہ ہاں کانوں تک ٹکرائی، پھر کہا کہ بتاؤ تمہارا رشتہ مسجد سے جڑا، یعنی تم مسجد میں گئے، اللہ کی تسبیح و تحمید تم نے بیان کرا۔ اب ان کے مرید کہنے لگے حضرت یہ کام تو نہیں کیا، پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو یہی ہے روح کا ناشتہ، یہی ہے روح کا ناشتہ، جب صبح اٹھا کرو اور مؤذن کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، ساری کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہر طرح کی تسبیح و تحمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پاک ہے، بے عیب ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سپر پاور اللہ ہے، اس دنیا کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، حکمرانی اللہ کی ہے۔ جب آدمی صبح اٹھتا ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں گویا یہ بات آتی ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہے اللہ کا ہے، دنیا میں حکومت چلتی ہے تو اللہ کی چلتی ہے، پھر وہ کسی کا روب اپنے دل میں بیٹھنے نہیں دیتا ہے، کسی کی حکمرانی اس کے دل میں جگہ نہیں لے پاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے، اور جو کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں دنیا کے حکمرانوں کی طاقت نہیں بیٹھ سکتی ہے، اس کے دل میں دنیا کے حکمرانوں کا روب نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر یہ قوم فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، فجر کی نماز میں بھیڑ لگا دے، مسجدیں اگر کھچا کھچ بھر جائے، تم تو کہتے ہو ہم تو کہتے ہیں ابھی ہم آ رہے تھے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت اور پتہ نہیں حضرت مولانا فلاں صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو۔ میں کہتا ہوں اب زندہ باد کے نعرے مت لگاؤ، یہ قوم اب صرف مرد آباد کے نعرے لگائیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہودی مرد آباد، آج کہا جاتا ہے اسرائیل مرد آباد، میں کہتا ہوں ان کو مرد آباد مت کہو، ہم تم مرد آباد ہو، ہماری قوم مرد آباد ہے، ہماری بستیاں مرد آباد ہیں، ہماری سوسائٹیاں باقاعدہ طور پر مرد آباد ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کیسے مرد آباد ہیں؟ میں کہتا ہوں دل تو ہے پر اس میں احساس کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی۔